الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت محتشم سامعین حاضرین اہالیان صادقہ آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت پا رہا ہوں۔ اس کی برکتیں اللہ مجھے بھی آپ سب کو مقسوم فرمائے، اور تھوڑے وقت کے لیے جو ہم یہاں آئے ہیں ان مبارک لمحوں کی برکتیں اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے، ذکر و فکر کی لذات سے بہرہ ور کرے، باطن روشن کرے، من میں چراغاں کر دے، اور ہمارے اندر کے سارے میل کچیل، ہماری ساری کوتاہیاں اور ہماری زندگی کی ساری کمیاں اور سقم اپنے کرم سے دور کر کے ہمیں ایک ستھری، پاکیزہ، خوبصورت، متحرک اور فعال زندگی کا نور عطا کرے۔ میں آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و مدح، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عالی مرتبت کردار، حضور کے فضائل و مناقب اور ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی گزارنے کے اسلوب، کس موضوع پہ بات کروں؟ ہر مضمون اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی وسعت اور دور موجود کے اندر جو اس دور کے تقاضے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس مختصر نشست میں یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے، صاحب اس کی ضرورت پیش نہ آئے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے جب دکھائی پڑو تو یہ لگے کہ وضاقتہ سے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے یہ حضور کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے قریب آؤ، کاروبار کر کے کوئی تم سے دیکھے، رشتہ داری کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھے،
تو پھر اسے لگے کہ یہ اوپر اوپر سے تو اچھا اور بھلا بھلا مسلمان تھا، لیکن اس کے نیڑے ہو کے دیکھا تو یہ کچھ اور نکلا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور دور سے اچھے اور بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو، لیکن جب تمہارے کوئی قریب ہو تو اسے پریشانی ہو کہ یہ دور سے کچھ اور تھا اور اندر سے کچھ اور نہیں۔ تم دور سے دکھائی دو تو پھر بھی لگے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور جب تم کسی سے رشتہ داری کر کے دیکھو، کسی کی ہمسائیگی میں گھر بنا لو، تو اسے پھر بھی لگے کہ حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اور ہمارے شب و روز بتائیں، ہمارے وعدے بتائیں، ہماری زبان کی سچائی بتائے، ہمارے رویوں کی خوبصورتی بتائے، لوگوں کے لیے ایثار کا جذبہ بتائے، ہمسایوں کے حقوق کے لحاظ کا مزاج بتائے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے جنہیں یہ پانی میسر آ چکا ہوتا ہے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو جب محبت کے امڑتے ہوئے یہ جذبات دیکھے تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا، شریعت نے تو تاکید نہیں کی تھی، قرآن میں تو نہیں آیا تھا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہ گرنے دینا۔ یہ تو قرآن نے نہیں کہا تھا، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، شریعت نے اس طرح کی کوئی ترغیب نہیں دی تھی، لیکن صحابہ نے از خود حضور کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو یہ ان کا عمل ان کی محبت پر مشتمل تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ پوچھا کہ اس کا داعیہ کیا ہے؟ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے، اور وہ ہمارے ہاتھوں پہ ہوتا، اور پھر ہم اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو آقا کریم نے اس کی نفی تو نہیں کی، لیکن ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اس کو صحیح ادا کرے، اور تیسری بات کہ اگر اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو ہمسائیگی کے حقوق کو پورا ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے قابل قبول ہے، اس کی نفی نہیں، تمہاری اس محبت کی قدردانی کی جاتی ہے، تمہارے ان جذبات کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن یہ نہ ہو کہ تمہاری محبت ان مظاہر کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے اور جو محبت کے تقاضے ہیں وہ تم سے فراموش ہو جائیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ظاہر ہے تم اسی لیے کر رہے ہو، اور یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو ان کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد کی کہ جب بھی بولے سچ بولے، تو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ سچا ہو قول کا اور عمل کا اور رویوں کا۔ میں اور آپ جس نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن پہ ہماری جانیں بھی فدا ہیں، جن پہ قربان ہونا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، جن کا نام سن کر ہم ادب سے جھک جاتے ہیں، عقیدتوں کے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں، اس پیارے آقا کی شان یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔
اللہ اکبر۔ تو کیا میں اور آپ اس آقا و مولا کی محبت کے تقاضوں کو، ان کی زندگی کے اس پہلو کو اختیار کیے بغیر نبھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نبھا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی مبارک سنت سچ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مسواک آتی ہے، سنت کا لفظ بولتے ہیں تو امامہ آتا ہے، سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کا سفید لباس آتا ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم سنت بولتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سچ بولنا، امانت دار کی امانت کو پہنچانا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کو اذیت نہ پہنچنے دینا، زبان، عمل، قول، رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں عمومی یہ چیزیں نہیں آتی، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کی سب سے بڑی پھیلی ہوئی سنت یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ حضور نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آج پہلے دن جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب حکم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرو، تو حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کہا، لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ حضور اگر ہمیں نظر آیا تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ ہمیں اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ابو لہب نے جو ہے وہ بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، تباً لک ھنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، اور اس کے مقابلے میں تبت یدا ابی لہب وتب اتری۔ تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی صادق، اعلان نبوت کے بعد بھی صادق۔ اور پھر دوسری بات، امانت۔ عمومی طور پہ لوگ لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں امانتوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، بالخصوص جس کی امانت آپ کے پاس ہو وہ آپ کے مخالف چل پڑے۔ لیکن جن کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھی وہ حضور کے بدترین مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی امانتیں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے حضور جب ہجرت فرماتے ہیں، تاریخ پڑھیے گا، جب حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عزم کر کے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا جائے، اور اگر یہ ہمارے مقابلے میں آئیں تو ظاہر ہے بنو ہاشم مل کر کے اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو خون بہا دے دیں گے، تو سب قبائل سے ایک ایک شخص لیا گیا اور حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حالات۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے در پے ہیں، جو چراغ حیات بجھانے کے لیے کوشاں ہیں اور بدترین دشمن ہیں اور گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ایک تو ان کی امانتوں کا خیال ہے، اور دوسرا دیکھیے انہیں بھی یقین تھا کہ جو بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، ورنہ وہ محاصرہ کرنے سے قبل پہلے اپنی امانتیں نکلواتے اور اس کے بعد پھر کارروائی کا آغاز کرتے۔ لیکن انہیں پتہ تھا حالات کچھ بھی ہوں ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو یہ کردار تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا کا۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری طبع، ہمارا مزاج گرامی، ہمارا انداز حیات، ہمارا دستور معاشرت اور ہمارا طرز زندگی کیا اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کی مطابقت میں ہے، یا ہمارا دین صرف ہماری زبان کی نوک تک ہی ہے؟ ہم زبان کی نوک سے ان کا نام لیتے ہیں، ہمارے رویے نہیں بتاتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو اسے قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے جبکہ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ تیسری بات کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آقا کریم نے ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو، اور جھوٹ اور جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح یکررہا، حضور اس بات کو بار بار فرما رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول، اتنی بار حضور نے اس جملے کا تکرار کیا کہ ہم یہ تمنا کر رہے تھے کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، حضور خاموشی اختیار فرما لیں، حضور مشقت میں ہیں، لیکن امت کی شفقت کی وجہ سے حضور ایک بار نہیں بار بار فرما رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو۔ اور تیسرا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ بعض روایت میں شہادت الزور کے لفظ بھی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں ہمیشہ سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کی حساسیت اس بدبو کو پا لیتی ہے، اور پھر اتنا تعفن ہوتا ہے اس جھوٹ سے نکلی ہوئی بدبو سے کہ فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اور اگر جھوٹ چلتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ایک گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی بھائیوں سے جھوٹ بولتی ہے، بہو ساس سے، اور ساس جو ہے وہ بہوؤں سے جھوٹ بولتی ہے، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے، تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ اب اس گھر سے رحمت کے فرشتے کتنے میل دور ہٹ گئے، اور گھر میں بے برکتی، نحوست، نا اتفاقی، نا چاکی، لڑائیاں، جھگڑے، دھینگا مشتی، فساد۔ ہم نے کیا سمجھا کسی نے کالا جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دی، ہم نے کہا کسی نے تعویذ ڈال دیے، اب دوڑے بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کا تو کاروبار وہی ختم ہو گیا، تو انہوں نے بھی تو اپنا ڈیرا چلانا ہے، تو انہوں نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 1 دن لیٹ ہوتا تو تعویذ چل جانے تھے، تیرا کک نہیں رہنا تھا۔ اور پھر ہر اتوار کو جا کے بابے کے دربار پہ اس کی چوکھٹ پہ کولی دھرنی پڑتی ہے، جو ہے وہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ اب تو سب نے یہ کام شروع کر لیا ہے، وہ سارے ٹھیے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں تیرے اوپر جادو ہوا ہے، تیرے اوپر ٹونا ہوا ہے، تیرے اوپر بندش ہوئی ہے، کیا تماشا بنا کے بیٹھ گئے۔ اور کیا بندش کیا تھی، ٹونا کیا تھا، کالا جادو کیا تھا، رحمت کے فرشتے روٹھ گئے ہم سے۔ ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا اور ہمیں تعویذ چاہیے، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، ہمیں دم کیا ہوا دھاگا چاہیے، ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، ہمیں جو ہے وہ کوئی اور ٹوٹکا چاہیے اور ٹونا چاہیے، وہ ہم لے لیں گے اور اس کو کریں گے، پیسے بھی دے کے آئیں گے، اور ہمیں کہیں گے کہ یہ اس کے پاس جادوکار، وہ بھی کہے گا یہ تعویذ لے لو، اس کو جلانا ہے، اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ کسی جھومنے والی شاخ کے ساتھ باندھنا ہے، اس کو صبح پینا ہے، اس کو دھیان لگا دیا،
اور وہ نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ اس کی ماں جھوٹ چھوڑ رہی ہے، نہ بیٹی جھوٹ چھوڑ رہی ہے، نہ بھائی جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، اور رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو گھر میں نحوست یہ، اور دوسرا جو جمع شدہ پونجی ہے وہ پھر جمع ان عاملوں کے پاس ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے گھروں میں نحوست کا سبب کیا ہے۔ وہ کالا جادو تو جھوٹ کا ہے، بندش تو جھوٹ کی ہے۔ جھوٹ نے ہمارے گھر اجاڑ کے رکھ دی، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لیں۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا نے کہا ہے رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب گھر میں رحمت کے فرشتے جو تھے وہ بھی ہٹ گئے اور کوئی رحمتیں لے کے آنے والے بھی نہیں، اس گھر سے تعفن اور بدبو اتنی اٹھ رہی ہے، تو پھر اس گھر میں نور اور روشنی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ گھر جو ہے وہ وحشیانہ منظر پیش کرے گا، بے سکونی ہوگی۔ حالانکہ گھر طمانیت کا مرکز ہوتا ہے۔ گھر کے مقاصد میں سے موسمی اثرات سے بچنا، گھر کے مقاصد سے پردے کو حاصل کرنا، گھر کے مقاصد سے طمانیت حاصل کرنا، اور جو ہے وہ دشمن کی شر سے محفوظ کرنا۔ ایک طمانیت کا گہوارہ ہوتا ہے گھر، نور کا گہوارہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کی خوش قسمتی بتایا گیا ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو۔ لیکن کشادہ گھروں میں بھی بے برکتی اور وحشت، اس لیے کہ وہاں سے بھوکے بدبو کے اٹھتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بستر گول کر چکے ہیں، اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا بسیرا نہیں ہے۔ تو پھر وہ بھوت ہی ہوں گے جن کا تم علاج کرنے نکلے ہو، اور ساری زندگی کرواتے رہو علاج، کبھی علاج نہیں ہوگا۔ علاج تمہارے پاس ہے اور وہ تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے آ کے تعویذ باندھ دیا اور جھوٹ اسی طرح جاری ہے، تو باندھتے رہو، پورے گھر میں تعویذ باندھ دو، یہ فانوسوں کی بجائے تعویذ لٹکا دو، کچھ نہیں ہوگا اگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ 1 میل اللہ کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس طرح فرشتے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی نظم جو ہے وہ جھوٹ سچ ہے۔ آج ہمارا تاجر کیا کہتا ہے، جناب اگر جھوٹ نہیں بولتا تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جاپان کا کیسے بک رہا ہے؟ پوری دنیا پہ بک رہا ہے، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اور جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی، اور اگر ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں چھوڑنا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو آنکھوں سے برستا ہوا دیکھو گے تم۔ تو سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ سچائی ہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سچ ہی طمانیت قلب کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ کو ریبہ کہا گیا، بے چینی ہے، جھوٹ اضطراب ہے، جھوٹ سکون لوٹ لیتا ہے۔ سچ جو ہے وہ تسکین آور ہے، طمانیت قلب کا ذریعہ ہے۔ آپ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، اور سچ بول کے نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل قرار پذیر رہتا ہے۔ تو اس لیے سچ کو ہی ہمیشہ شعار زندگی بنائیں، سچ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سچ کو ہی شعار زندگی بنایا۔ آپ نے تو بارہا سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان پہلا سفر جب کر رہے ہیں تو ماں نے 40 درہم سیے تھے، اور کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ساتھ نصیحت بھی کی تھی۔ تو جب تلاشی لے کر کے راستے میں ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ ڈاکو جانے لگا، تو کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا یہ سیے ہوئے۔ تو بڑا حیرت زدہ ہوا کہ کوئی ڈاکوؤں کو بھی بتاتا ہے، اور آپ نے بتا دیا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے لوگ ابھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو علم حاصل کر کے آ بھی گئے تو ہمارے ہاتھ پہ کوئی توبہ نہیں کرتا، وہ تو ابھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن سچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ آج کسی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف سوشل میڈیا نے جو فورم بنائے ہیں ان کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اخبارات ہے، روز جلسے ہوتے ہیں۔ ماضی میں اتنا تھوڑا ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اتنے خطاب تھوڑے کیے تھے جتنے ہم کر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اتنے خطبے تھوڑے دیے تھے جتنے ہم دے رہے ہیں۔ لیکن ان کا کردار تھا کہ جدھر نظر اٹھتی تھی دنیا بدلتی چلی جاتی تھی۔
اور ہمارا کردار ہی نہیں رہا۔ آپ کی اگر توجہ ہو علماء کرام کی بھی، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عرب سے تاجر آئے تھے نا یہاں بر صغیر میں، پیغمبر تو یہاں نہیں آئے، عرب سے تاجر آئے تھے، اور انہوں نے کی تجارت، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صوفیہ آئے تھے اور وہ آ کے کلی ڈال کے بیٹھ گئے، لوگ ان کے نیڑے لگے اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ تاجر کتنے آئے تھے، وہ صوفیہ کتنے آئے تھے، وہ ان کی تعداد ہزاروں کے قافلے نہیں آئے، کسی علاقے میں ایک آیا، کسی میں دو آئے، ایک سینکڑوں صوفی اور سینکڑوں تاجر آئے، اور آج جو ہے وہ 22 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں، اور 30 کروڑ مسلمان کے قریب انڈیا میں بستے ہیں، اسی طرح کو 20 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ علاقہ افغانستان کا ہے۔ تو ایک ارب کے قریب مسلمان جو ہے وہ اس ریجن میں ہیں جہاں پیغمبر نہیں آیا۔ یہاں چند تاجر آئے، یہاں چند صوفیہ آئے، اور ان کے کردار سے کتنا اثر ہوا کہ آج ایک ارب کے قریب، چلو تھوڑے کم کر لیں، مسلمان یہاں صرف اس ریجن کے اندر ہیں۔ آج بھی کتنے ارب تاجر تجارت کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہاں پیر آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلا تھا، ان کی اولادیں یورپ گئی ہوئی ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد نے یہاں آ کے ہمارے بزرگوں کو بدلا، ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ ان عربوں نے آ کے تاجرانہ غرض سے آ کے یہاں ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ آج وہی عرب یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بلاد عالم کے اندر وہ تاجرانہ غرض سے گئے ہیں، بلکہ تبلیغی غرض سے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں۔ تو آج ہم جب یورپ میں یا مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں، آپ آئے ہیں وہاں سے، بتائیں ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ آئے اور یہاں آ کے ایمان دے کے گئے، اور آج جو وہاں گئے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں۔ یہ تو کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم کہاں چلے گئے۔ تو دین لفظوں کا نام نہیں ہے، دین رویوں کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے، دین کردار کا نام ہے۔ جب کردار تھا تو تقریریں تھوڑی بھی تھی تو کام چل گیا، اور جب کردار نہیں ہے تو سویر سے لے کر شام تک تقریریں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارا دین ہمیں عمل اور رویوں کی خوبصورتی سکھاتا ہے۔ پھر آپ کے ٹوٹے پھوٹے شکستہ لفظ بھی ہوں، بلکہ آپ نہ بھی بولیں، پھر آپ گزر بھی رہے ہوں تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد ہی وہ دہائی مچاتا ہے کہ اشہد بولنے والے انگشت بندندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لہجے، تقریروں کا بانک پن اور خطبوں کے تن تنے اثر انداز نہیں ہوتے، کانوں سے ٹکرا کے سمی تلذذ کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن باطن میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ من میں ترازو وہ لفظ ہو ہی نہیں پاتے، تو وہ ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، روح کے اندر اپنا گھر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے میں اور آپ، ہمیں عمل کی راہوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم سچ بولنا ہے، جو کہ ہماری زندگی سے رخصت ہوگی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا فن ہے، اور جو بندہ سچ بول دے ہم کہتے ہیں یہ تو سادہ آدمی ہے۔ مومن ہوتا ہی سادہ ہے۔ المؤمن غر کریم والفاسق خب لئیم، جو مومن ہوتا ہے وہ سادہ دل ہوتا ہے اور بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بڑا بدبخت اور مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ ہم بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو چالاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چالاکیاں لے ڈوبیں گی۔ سادہ مزاج زندگی اختیار کرو اور زندگی میں سچ کے ساتھ جڑو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے پیار کرے، اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، تو اس کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت میں جہاں بھی آپ امین بنائے گئے ہیں، ملکی رازوں کے امین بنائے گئے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ترازو پر بیٹھے تولنے کے لیے امین بنائے گئے ہیں، یا آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے امین بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کے امین بنائے گئے ہیں، تو
تو اس امانت میں بالکل خیانت نہ کر کے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں عملی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارا ہمسایہ ہو اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کرو، اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس قدر ہمسائے کے حق بیان کیے گئے۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ شادی شدہ زانی کو تو گوارا ہی نہیں کرتا، پتھر مار مار کے اس سے زمین کو پاک کر دو، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو بھی 100 کوڑوں جیسی سخت سزا دی، تو اللہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ کھلی بے حیائی، انہ کان فاحشہ، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ لیکن سب سے بدترین زنا کیا ہے؟ جو ہمسائی کے ساتھ کیا جائے۔ سب سے جو ہے وہ حلیلۃ جارحی، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی بیٹی کے ساتھ، اپنی ہمسائی کے ساتھ جو گناہ اور جو ہے وہ بدکاری کی جائے، یہ پھر اس میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں وہ اس کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ اس بدکاری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو ہمسایہ بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، اور حضور فرمایا مجھے لگا کہ یہ اس کا وراثت میں حق نہ ٹھہرا دیا جائے، تمہارے رویے سے تمہارے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ تمہیں اپنا محافظ سمجھے، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیوی کا آپ کو محافظ سمجھے۔ ایسا صالح معاشرہ تشکیل پائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں آج کی اس نشست میں مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور میں یہاں بیان کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں سچ پہ بات کر رہا ہوں اور آپ صادق آباد کے رہنے والے ہیں، تو یہ تو کیسا اتفاق ہے۔ تو یہ تو پھر ایک تو ہم سارے صادق الامین نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور آپ تو پھر رہتے بھی صادق آباد میں ہو، تو کس طرح ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس بستی کا مکین ہو اور اس کے ساتھ جھوٹ جڑا ہوا ہو؟ تو کذب ریبہ ہے، برباد کر دیتا ہے، اور نیکی کی طرف سچ رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی حضور نے فرمایا جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو کذب ہے وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سچ کا نتیجہ جنت اور جھوٹ کا نتیجہ جہنم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی بالکل ہمسائیگی میں آج سیرت النبی کانفرنس ہے رحیم یار خاں میں، تو ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں صادق آباد کے ساتھی بھی بڑے سرگرم ہیں، تو ان کا خیال تھا، آرزو تھی کہ میرا یہاں بھی آنا ہو، تو اللہ نے موقع دیا تو کچھ لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ تفصیلی وقت کے لیے بھی ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ان دوستوں کو اپنی پناہ، امان اور حفاظتوں کا حصار اور آبرو بھری زندگی عطا کر دے۔ اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ نفس اور شیطان کے مکر سے، دجل و تلبیس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگیاں اور سوچوں کو عفتیں عطا کر دے، من کی روشنیوں کے سامان کر دے۔ اللہ خیر کی راہوں کا مسافر بنانا، ان دوستوں کو اپنی خاص عنایتوں کا حصہ دینا۔ اللہ اس علاقے کو مزید کرم نوازیوں سے مالا مال کر۔ ادارت المصطفیٰ کے جو ساتھی یہاں خدمت دینیہ میں سرگرم عمل ہیں، اللہ ان کی لمحہ لمحہ مدد فرما، اپنا خاص کرم ان کی زندگیوں میں اتار دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی۔